بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کی جو ابتدا ہے وہ ہے عامل۔ اس سے پہلے آپ نے جو پڑھا ہے اسم متمکن، فعل مضارع کا اعراب یا اس میں غیر متمکن، وہ معمول ہے۔ وہ کیا ہے؟ معمول ہے، کیونکہ آپ نے جملہ کی تعریف کے اندر پڑھا تھا اگر کلمات یا جملہ زیادہ ہوں، کلمات زیادہ ہوں تو عامل اور معمول کو دیکھیں گے کہ عامل کون ہے اور معمول کون ہے۔ اسم متمکن اور اسم غیر متمکن اور فعل مضارع جب نون تثنیہ اور نون تاکید سے خالی ہو تو وہ معمول بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ معمول بنیں گے۔ تو آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ عامل پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ عامل۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے کہ عامل کی طرف۔ عامل کی تعریف کیا ہے؟ عامل کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عامل وہ شے ہے، عامل وہ شے ہے جس کے سبب مورب کے آخر میں مخصوص اثر ظاہر کرے، خاص طور پہ مورب کے آخر کے پر کیا کرے؟ اثر ظاہر ہو۔ جیسے جاء زید، جیسے لفظ کیا ہے؟ جاء زید۔ جاء زید، اب یہ مورب ہے، اس کے آخر میں جا نے کیا دیا ہے؟ رفع دیا ہے۔ جا نے کیا کیا ہے؟ رفع دیا ہے۔ تو اس کا جو اعراب ہے وہ خاص اعراب ہے۔ وہ کیا ہے؟ خاص اعراب ہے۔ اسی طرح لفظ رأیت زیدن، رأیت زیدن، اب یہاں اعراب کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا۔ اعراب کیا ہو گیا؟ تبدیل ہوا۔ عامل تبدیل ہوا تو اعراب بھی تبدیل ہوا۔ تو یہاں کیا ہے؟ نصب ہے۔ تو یہ اعراب کون سا ہے؟ خاص اعراب ہے۔ یہ کون سا اعراب ہے؟ خاص اعراب ہے۔ جاء زیدن، زیدن میں رفع، رأیت زیدن میں کیا ہے؟ نصب۔ کیا ہے؟ نصب۔ اسی طرح مررت بزیدن، مررت بزیدن، یہاں کون ہے؟ یہاں با ہے۔ یہاں کون سا حرف ہے؟ با جو ہے نا، اس نے زید کو جر دیا ہے۔ با نے کیا کیا ہے؟ زید کو جر دیا ہے۔ تو یہاں جا زید، زید کیا بنا؟ فاعل بنا۔ کیا بنا؟ فاعل۔ فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ اسی طرح رأیت زیدن، زیدن کیا بنا؟ مفعول۔ مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح مررت بزیدن، زیدن کو جر کس نے دیا؟ با نے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ با نے دیا ہے۔ تو یہ کہ یہ عامل ہے۔ یہ تینوں کون سے؟ جا، رأیت، مررت، با یہاں عامل ہے، یا جا عامل ہے، یا رأیت عامل ہے۔ تو یہ کہ عامل تبدیل ہوا تو مورب کا آخر بھی تبدیل ہوا۔ مورب کا آخر بھی تبدیل ہوا۔ تو کیا تعریف پڑھی ہے کہ عامل وہ شے ہے، عامل وہ شے ہے جس کے سبب مورب کے آخر میں، جس کے سبب مورب کے آخر میں مخصوص اثر ظاہر ہو، مخصوص اثر ظاہر ہو۔ اب جا زیدن میں زیدن کے آخر پہ خاص طور پہ اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی طرح رأیت زیدن، زیدن کے آخر میں یہاں نصب آیا ہے، خاص اثر ظاہر ہوا ہے۔ اسی طرح مررت بزیدن، با کی وجہ سے زید کے آخر میں جر ہے، وہ خاص اثر ظاہر ہوا ہے، خاص طور پہ اثر ظاہر ہوا ہے۔ تو عامل کی تعریف آپ نے پڑھ لی۔ آگے کیا؟ عامل کی قسمیں۔ عامل کی قسمیں، عامل کی دو قسمیں۔ عامل کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں۔ کون کون سی؟ عامل لفظی، عامل لفظی اور عامل معنوی۔ عامل لفظی اور عامل معنوی۔ عامل لفظی کی پھر تین قسمیں ہیں۔ عامل لفظی کی پھر کتنی قسمیں؟ تین قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ۔ حروف عاملہ، اسماء عاملہ، اسماء عاملہ، حروف لفظی۔ عوامل لفظی کتنی قسمیں تھی؟ تین۔ کتنی قسمیں؟ تین۔ حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ۔ پھر اس کے تین باب پڑھیں گے۔ پھر اس کے کتنے باب بنیں گے؟ تین باب میں ان کو تقسیم کریں گے۔ پہلا باب ہوگا حروف عاملہ کے بارے میں، دوسرا باب ہوگا افعال عاملہ کے بارے میں، تیسرا باب ہوگا اسماء
आमला के बाब में। बाब अव्वल हरूफ आमला, बाब अव्वल हरूफ आमला, बाब दोम अफ़ाल आमला, बाब सोम अस्माए आमला, अस्माए आमला। तो इसको 3 बाब में तकसीम करेंगे। कितने बाबों में तकसीम करेंगे? 3 बाबों में। तो कितने बाब पढ़े हैं? 3 बाब। हरूफ आमला बाब अव्वल, हरूफ आमला बाब अव्वल, अस्माए आमला बाब दोम, अफ़ाल आमला बाब सोम, बाब सोम। बाब अव्वल किसके बारे में? हरूफ आमला के बारे में। किसके बारे में? हरूफ आमला। हरूफ आमला की फिर 2 किस्में हैं। हरूफ आमला की फिर कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? हरूफ आमला की 2 फसलें कौन कौन सी है? एक वो जो इसम में अमल करने वाले, वो हरूफ जो इसम में अमल करने, वो हरूफ जो इसम में अमल करें, और दूसरे वो हरूफ जो फेल में अमल करें। हरूफ आमला की कितनी फसलें थी? 2 फसल। कितनी फसलें थी? 2। फसल अव्वल वो हरूफ जो इसम में अमल करें, वो हरूफ जो इसम में अमल करें। फसल दोम वो हरूफ जो फेल में अमल करें, वो हरूफ जो फेल में अमल करें। जो फसल अव्वल है, जो किस में अमल करने वाले हैं? इसम में अमल करने। उसकी कितनी किस्में? 5 किस्में। कितनी किस्में? 5 किस्में। सबसे पहली किस्म क्या? हरूफ जारा। हरूफ जारा। दूसरी हरूफ मुशब्बह बिल फेल। हरूफ मुशब्बह बिल फेल। तीसरी किस्म मा वला मुशब्बहतान। मावला मुशब्बा बिलायस। चौथी किस्म क्या है? लाए नफी जिन्स। लाए लाए नफी जिन्स। 5वीं किस्म क्या? हरूफ निदा। हरूफ निदा। हरूफ निदा। ये कुल कितनी किस्में हैं? फसल अव्वल में वो हरूफ, फसल अव्वल किसे कहते हैं? कि वो हरूफ जो इसम में अमल करे, जो इसम में अमल करे। उसकी कितनी किस्में थी? 5 किस्में। कितनी किस्में? 5। पहली किस्म के हरूफ जारा, हरूफ जारा। दूसरी किस्म के हरूफ मुशब्बा बिल फेल। तीसरी किस्म के मा वला मुशब्बह बिलायस। चौथी किस्म क्या है? ला नफी जिन्स। 5वीं किस्म क्या? हरूफ निदा। हरूफ निदा। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ना वो हरूफ जारा पढ़ने। कौन सी किस्म पढ़नी है? हरूफ जारा। हरूफ जारा जो है ये कुल कितने हैं? 17। ये कुल कितने हैं? 17। इसकी तारीफ क्या है? कि हरूफ जारा ये इसम पर दाखिल होते हैं। किस पर दाखिल होते हैं? इसम पर दाखिल होते हैं। इसम के आखिर को जर देते हैं। इसम के आखिर को जर देते हैं। जैसे लफ्ज़ बा, बा हरूफ जारा में से। जैसे बिज़ैदिन, बिज़ैदिन। अब इस बा की वजह से जैद को जर दिया है। बा की वजह से क्या दिया है? जैद को जर दिया। तो हरूफ जारा की तारीफ क्या है? कि वो अस्मा, वो हरूफ जो इसम पर दाखिल हो, वो हरूफ जो इसम पर दाखिल हो और इसम के आखिर को जर देते हैं। इसम के आखिर को जर देते हैं। तो ये कुल कितने? 17। कुल कितने? 17। तो इसको नहमीर के अंदर एक शेर में बयान किया गया। किसमें? एक
شعر کی صورت میں آپ کی آسانی کے لیے، طلباء کی آسانی کے لیے ایک شعر کے اندر بیان کیا گیا، جیسے بو تو قاف و لام و واو مز منز خلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الہ، یہ کل کتنے ہیں؟ یہ کل 17 ہے۔ یہ کل کتنے ہیں؟ 17۔ کیا عمل ہے اس کا؟ یہ اسماء پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل ہو کر اسم کے آخر کو جر دیتے ہیں۔ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اسم کی علامات کے اندر، آپ نے پڑھا ہے کہ اسم کے شروع میں الف لام ہو، اسم کے آخر میں تنوین ہو، یا اسم کے شروع میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف ہو، جیسے بھی زیدن، جیسے زیدن۔